اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ سلسلہ ہر صبح قرآن و اہل بیت کے ساتھ کے عنوان سے آج تیسری قسط یعنی تیسرا درس لے کے حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ 7 سے 8 منٹ تک ہم اپنے درس کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کی پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کی ٹائمنگ اس لیے بعد از نماز فجر رکھی ہے اپلوڈ کرنے کی، چونکہ ماشاءاللہ کئی گھروں میں کئی مومنین جو ہیں نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے آفس، سکول، کالج یا کسی بھی آپ شعبہ سے منسلک ہیں تو آپ وہاں پہ ناشتے کی ٹیبل پہ اپنی پہ یہ درس سن سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ ناشتہ کیجئے، ساتھ ساتھ درس سنیے، اپنے لنچ ٹائم میں آپ لنچ بریک میں سن سکتے ہیں، ایون کہ اپنے آفس یا کیبن میں بھی آپ آرام سے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ دروس کا جو سلسلہ ہے ہم نے اس کو خالصتاً ماہ شعبان المعظم میں رمضان کی تیاری کے سلسلے میں کہ ایک روحانی ماحول پیدا ہو، ایک روحانی حرارت پیدا ہو ہم میں اور مومنین میں، اس لیے ان دروس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو امید ہے کہ مومنین کرام، نوجوان بچے بچیاں اور ہر محب محمد و آل محمد علیہ السلام ان دروس کو ضرور سنے گا اور ان کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ یہ نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے جی۔ جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، اس دعوت اور تبلیغ اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کا پرچار کرنے میں ہماری اس دعوت کا ساتھ دیجیے، ہمارے اس پلیٹ فارم کا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی اور روشن تعلیمات اور بدعات اور خرافات کے خلاف جو علمی جہاد ہے، اس کو تا دم مرگ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، تاکہ نوجوان بچے بچیاں اپنے مکتب کی اصل چیزوں کے قریب ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ آج کے جو ہمارے درس کا عنوان ہے جی، درس نمبر 3 کا، وہ ہے توحید عبادی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اس ضمن میں سورہ مبارکہ فاتحہ کی آیت انہوں نے لکھی ہے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ مبارکہ فاتحہ آیت کا نشان 5۔ اب اس کی وضاحت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ توحید عبادی کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار ہی تنہا ذات ہے جو قابل پرستش یعنی لائق عبادت ہے، اور یہی وہ ذات ہے جس کا حکم ہمیں ماننا چاہیے۔ اور توحید در استعانت سے مراد یہ ہے کہ تنہا خداوند متعال کی ذات وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کرنی ہے۔ یہی قرآن کا حکم ہے اور یہی روش اہل بیت ہے۔ دیکھیں اس موضوع کے اوپر الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں نے ہم پہ مقصر، وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا تانے کسے، لیکن الحمدللہ علمی رد کوئی بھی نہیں کر سکا کہ وسیلہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہے۔ مانگا جائے گا تو صرف خدا سے مانگا جائے گا، دعا کی جائے گی تو صرف خدا سے کی جائے گی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ابھی اس سے ریلیونٹ ایک قول معصوم، آپ کو پتہ ہے کہ اس دروس کے سلسلے میں جس موضوع پہ آیت ہوتی ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک قول معصوم آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی اس بابت ضرور سن لیں گے، مستفید ہوں گے کہ سرکار نے دعا کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو یہ جو ہم میں ایک عادت بڑھتی جا رہی ہے، ایک نظریہ بڑھتا جا رہا ہے، مولا حسین سے دعا مانگنا، مولا غازی سے دعا مانگنا، فلاں دربار سے دعا کا لفظ جب بھی استعمال کریں گے صرف ذات پروردگار کے لیے کریں گے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف خداوند کریم کی ہے۔ عبادت صرف اس ہستی کی ہے جس ہستی کو تمام انبیاء اور محمد اور آل محمد علیہ السلام بھی سجدہ کرتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے اور اس سے دعا کرتے رہے جی۔ تو اس ضمن میں لکھ رہے ہیں وہ کہ توحید کی ان 2 اقسام کی دلیل توحید افعالی کے مفہوم پر غور کرنے سے روشن ہو سکتی ہے، چونکہ توحید افعالی میں کہا گیا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہی کائنات میں موثر ہے، اور کوئی بھی فعل اور عمل ان کے اذن اجازت اور ارادہ کے اس کے اذن اور اجازت اور ارادہ کے بغیر وقوع میں نہیں آتا۔ پس تنہا وہی ہے جو قانون اور شریعت بنانے کا حق رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے۔ اب اس ضمن میں یہ بھی کلیئر کر دیں کہ اطاعت اور فرما برداری جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہے، وہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ بھی کہا، اور پھر ایک سورہ نساء میں اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر
منکم، یعنی تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت بھی واجب کی۔ تو جو ائمہ کی اطاعت ہے، قرآن و اہل بیت کی اطاعت ہے، جی یہ اطاعت در حقیقت اللہ رب العزت ہی کی اطاعت ہے، اور اسی طرح صرف اور صرف مدد اس سے ہی طلب کی جائے گی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ علماء حق نے جو ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، جی اگر یہ نظریہ ٹھیک ہے تو فلاں عالم کیوں نہیں کہتے کھل کے فلاں، بھائی ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، ان کے کچھ جذبات ہوں گے، ورنہ اس ضمن میں تو درجنوں علماء کو ہم مطلب کتب ہمارے پاس پڑھی ہیں کہ جنہوں نے واضح کہا کہ مانگا جائے گا تو صرف اللہ رب العزت سے، اسی کی شان ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی مدد اور استمداد کے ہم قائل ہیں، وہ بعنوان وسیلہ اور بامقام وسیلہ ہیں، اس سے آگے ایڑی چوٹی کا بھی آپ زور لگا لیں، آپ کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اچھا جی، قابل ذکر بات یہ ہے کہ اولیاء الہی سے توسل اور ان سے مدد طلب کرنا توحید در استعانت کے منافی نہیں ہوتا اگر بعنوان وسیلہ اور بامقام وسیلہ ہو۔ ابھی دیکھ لیں وہی بات ہو گئی، کیونکہ توسل وسیلہ بنانا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کو طلب کرنے کے لیے ان سے توسل کرنا اسی کے اذن سے ہے۔ بالکل ٹھیک، وسیلہ کے عنوان سے دیکھیں درود شریف ان تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ اگر ہم اپنی شفاعت کے لیے، اپنی مشکلات کی دور کرنے کے لیے، یا کسی بھی ضمن میں اگر ہم ان سے ڈائریکٹ بھی مخاطب ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مولا مشکل کشا سرکار، مشکل کشا یعنی بعنوان وسیلہ، بامقام وسیلہ، کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور ہماری یہ حاجت پوری کروا دیجئے، ہمارے گناہ معاف کروا دیجئے، ہمیں اولاد لے دیجئے، یا جو بھی، اس ضمن میں کوئی شرک نہیں۔ لیکن اللہ کو ہی سکپ کر کے، اللہ تعالیٰ کو ہی نظر انداز کر کے میرے بھائیوں ان ہستیوں سے ڈائریکٹ مانگیں گے تو ان ہستیوں کا تو کام ہی ہدایت دینا تھا، اللہ سے ہمیں ملوانا تھا، تو وہ پھر کام در حقیقت ان کے کام پر بھی معاذ اللہ الزام آئے گا کہ کیا ہمیں تعلیمات واضح نہیں کر کے گئے۔ آئیے اب اس ضمن میں سرکار امیر کائنات علیہ السلام کا قول مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 میں یہ قول درج ہے مولا کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنی عبادت اور دعا کو خدا کے لیے خالص کر دیا۔ بس اب دیکھ لیں، اب وہ حجتیں، وہ جہتیں، وہ ساری الفاظیوں سے کھیلنا فلاپ ہو جاتی ہیں، صحیفہ کاملہ کے آگے فلاپ ہو جاتی ہیں، دعائے کمیل کے آگے فلاپ ہو جاتی ہیں، وہ ساری آپ کی الفاظیاں، یہ وہ مسالیں ادھر ادھر فلانا کچھ بھی نہیں۔ اب مولا کا آپ نے خود سن لیا کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بشر، وہ بندہ، جی کہ جس نے اپنی دعا کو خالص کر لیا، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور ایک اور جگہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جی کہ بیٹا حسن، سوال کرنا تو صرف اپنے پروردگار سے کرنا، کیونکہ دینا نہ دینا صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے کہ اس پر عمل کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔